کل کسی خاتون نے پرچہ بھجوایا تھا تو اس میں ایک جملہ سخت بے ادبی کا تھا، تو میں ناراض بھی ہوا، پھر قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھایا بھی صحیح یہ بے ادبی کیوں ہے جملہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درمیان میں ہی اور بیان کے درمیان میں ہی ان کے شوہر نے اپنے اہلیہ کا پیغام بھیج دیا کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور میری وجہ سے تکلیف پہنچی، مجھے معاف کر دیں۔ پھر بیان ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ معافی نامہ آیا، پھر رات کو دوبارہ انہوں نے ٹیلی فون کیا معافی کے لیے کہ مجھے اس طرف خیال نہیں رہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ایک تو بہترین جملہ تھا کہ جو تھوڑا میاں بیوی کا مسئلہ تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت، اور پھر جو بات مانتے ہیں تو مزیدار زندگی گزرتی ہے، ورنہ تلخ زندگی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی رہوں گی اور عمل کرنے والی بنوں گی، انشاءاللہ اللہ والی بنوں گی، لیکن اولاد کے معاملے میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے پھر کوئی بھی سامنے آ جائے۔ تو اس جملے پر پورا بیان ہو گیا کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ کیا بیان عرض کیا کہ یہ سخت بے ادبی کا جملہ ہے، کیونکہ حالات جو آتے ہیں آسمان سے آتے ہیں۔ جب حضرت والا سے اللہ نے 1991 میں جوڑا تو اس وقت تک میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس کے بعد پھر حضرت نے آپریشن کر دیا کسی بیان میں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ اور میری سمجھ میں جلدی کیوں آیا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں ریگستان کے اندر، تو ہم دیکھتے تھے کہ کیونکہ پیدائش یہاں کی لیکن جاتے تھے گاؤں تھر پار کر، تو ہم دیکھتے تھے کہ جو پہاڑ یہاں ہے دوسرے سفر میں وہ یہاں نظر نہیں آیا، یا جہاں پہاڑ نہیں وہاں کا پہاڑ کا وجود ہے، ذرہ اڑ اڑ کے پہاڑ بن گیا۔ تو اللہ کے حکم سے اڑانا، وہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اولاد پر غم آتا ہے تو ماں باپ سے لڑنا، ساس سسر سے لڑنا، شوہر سے لڑنا، یہ کہنا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ کوئی غم دکھ پریشانی آئے تو اس کے لیے مدد لو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث پاک کی دعا کیا ہے؟ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفصیل بیان ہو چکی کہ صبر کا ہم تغرا لگا دیتے ہیں دکان پر گھر پر، لیکن صبر ہے کیا جس سے اللہ ملتے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھو صبر کیا، دیکھتا ہوں کیا کوئی کتنا بتلاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں صبر نام ہے 3 چیزوں کا، 3 تفسیریں ہیں۔ اب کیونکہ میں کل کا پورا ریپیٹ تو نہیں کر سکتا، چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیا کیا بیان اللہ نے کرایا مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے۔ نمبر 2 الصبر علی الطاعۃ، اطاعت کر کے صبر کرے۔ انتقال ہو چکا ہے، مرد عورت ساتھ بیٹھے ہوئے، جماعت کی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں مرد اور عورتیں دوسری نمازیں چھوڑ کر بیٹھے، اطاعت کہاں ہوئی؟ زکوٰۃ کہاں دی؟ حج فرض ہو گیا، حج کہاں کیا؟ خالی اطاعت نماز کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات جس میں حکم ہے اطاعت کا۔ الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں، ٹھیک ہے؟ موت کے اندر گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، عورتوں میں گھسے رہے ہیں، نعوذ باللہ نامحرم کو گلے بھی لگا رہے ہیں، مرد حضرات عورتوں میں گھس کے تعزیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، نبی کی بد دعا لے رہے ہیں، تو پھر اللہ مل جائیں گے نا۔ تو یہ کہنا کہ مجھ سے صبر، اس کے بعد تو لائن لگ گئی میسیجز کی۔ ایک خاتون نے یہاں تک میسیج کیا کہ آج میں تیار بیٹھی تھی شوہر کو ایسی باتیں کہنے کے لیے جس میں اشارہ تھا کہ سب ختم ہو جاتا، میرے رب نے کرم فرمایا، میں نے بیان لگایا تو یہ بیان یہی تھا، میرا سارے خیالات پر اللہ نے ڈیڈی چھڑکوا دی۔ اتنے احادیث مبارک ہیں شوہر کے حقوق کی، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنی بہو بیٹیوں کو، 8 10 احادیث مبارکہ آ جاتی ہے ایک ایک بیان کے اندر۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی بیوی کو فرمایا جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے۔ اب جو بیوی مار داڑ کرنے والی ہوگی اس کو دیکھ کر شوہر خوش ہوں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جو چلا رہی ہے بدتمیزی کر رہی ہے شوہر خوش ہوں گے؟ نہیں۔ شوہر کے غم دکھ میں ساتھ دینے والی،
شوہر کا دل خوش کرنے والی، شوہر کے غم دکھ میں ایسی کئی خواتین ہیں، زیور تک اپنے بیچ دیے. سرتاج تم غم نہ کرو، ڈپریشن میں مت جاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو زیور چاٹوں گی، تم میرے سہاگ ہو، سر کے تاج ہو، ہے نا، ورنہ تو قیامت آ جائے. اسی طرح شوہر ظالم بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. یہ ایک خاتون نے یہ بھی میسج کیا کہ میرے منہ پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں کب تک صبر کروں. اس کا مطلب آپ کو اللہ مل چکے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کب تک صبر کروں، اس کا مطلب اللہ مل چکے. تو جو یہ کہے کہ اللہ مل گیا وہ تو گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کل بیان میں سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اس کا بھی عرض کیا. جو ماں کو غصہ آیا بچے کے اوپر، بچے پر کچھ نہ ملنے پر، یہ تو فطری ہے. کبھی شیخ کسی کو کہہ سکتا ہے ماں کو کہ آپ اپنے اولاد سے محبت نہ کرو؟ بلی کے بچے کو کوئی ہاتھ، بلی کے سامنے کوئی ہاتھ لگا کر دکھا دے، پتہ چل جائے گا. جانور کو اللہ نے اپنے بچوں کی ایسی محبت دی ہے، گلا پکڑ لے بلی، تو انسانوں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی. ہم کیسے کہیں گے کہ آپ ماں ہو، اپنے اولاد کے غم پر آپ کو کچھ بھی نہ ہو؟ ظاہری بات ہے غم کی بات پہ غم ہوگا، غصے کی بات پر غصہ آئے گا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو غصے والی بات پر تو غصہ آئے گا. ہم کبھی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں جائز ہے کسی ماں سے کہنا کہ اپنے اولاد کو پھینک دو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. وہ رب حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. سرجن نے کہا کہ آپ کے بچے کی انگلی کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر آگے تک پھیل جائے گا. کہا ٹھیک ہے، آپ کی فیس اور آپ بچے کی انگلی کاٹیے. اب وہ بچہ بری بات کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کو پیپر ویٹ اٹھا کے مار رہا ہے. بعد میں بڑا ہو کر جب پتا چلتا ہے تو ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا بازو بچ گیا. جب ایک سرجن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو خالق اور مالک کی بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے آپ یہ بات جملہ رہ گیا تھا کل کے بیان میں ایک، کہ اللہ معاف فرمائے کہ شیخ کیسے کہے گا کہ آپ اپنے معصوم بچے سے محبت نہ کرو. بابا کے ایک دوست تھے عبد الجبار، اسٹین لیس اسٹیل کے بروکر تھے اور بہت نیک. یہ گئے کلری جھیل گھومنے کے لیے، میاں بیوی اور 2 بچے. راستے میں کوئی ایک جھیل اور آئی تو اس کے کنارے ناشتہ کر رہے تھے. یہ دونوں بچے سلپ ہو کر نہر میں گر گئے. ماں باپ کو تیرنا نہیں آتا تھا، ماں باپ نے چھلانگ لگا دی. تیرنا نہیں آتا، یاد رکھنا آپ. آج ہم اپنے ماں باپ کی کیا قدر کرتے ہیں؟ جس دن ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوتا ہے، جس طرف دیکھو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بیان سنا، پھر وہی ماں باپ سے بدتمیزی، بڑے آواز سے بات کرنا. بہرحال مشیروں نے بھی چھلانگ لگائی، بچے بچ گئے، ماں باپ ڈوب گئے. یہ محبت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے، ماں باپ سے پتہ نہیں کتنا زیادہ گنا محبت فرماتے ہیں. بیشتی زیور میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بچے پر 2 عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے. اس وقت کسی بڑے پر گئے جا کر کہ بھائی فیصلہ کریں. وہ بہت بڑے اللہ کے پیارے تھے. انہوں نے کہا فیصلہ یہ کیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا یہ لے لے آدھا یہ لے لے. تو ایک خاتون نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے کہا مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے، پورا ہی اس کو دے دو. اس اللہ والے نے فرمایا اس عورت کا بچہ ہے یہ. کیوں کہ 2 ٹکڑے ہونے پر راضی نہیں رہی کہ اچھا اس کو ہی دے دو، تو یہ اصل ماں ہے. اور جس نے کہا ہاں 2 ٹکڑے کر دو، یہ نالا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. کسی میں دم ہے بتا سکے اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں؟ دم نہیں ہے کسی میں. بس اتنا سوچ لیں کہ ماں کے چھاتی پر پمپر لیک ہو گیا اور پیشاب پخانے سے بدبودار اور ناپاکی ہو گئی. کیا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا؟ کیا کوئی بریکنگ نیوز سنی؟ کیا کوئی خبر آئی کہ ماں نے بچے کو اٹھا کر دیوار سے مار دیا؟ نہیں. بچے کو ماں دور رکھتی ہے، ہاتھوں سے پکڑ کر واش روم لے جاتی ہے، کپڑے اتارتی ہے، نہلاتی ہے، بدن سکھاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، نیا لباس پہنا کر، گلے لگا کر.
چوم لیتی ہے، ہلکا کہتی ہے آئندہ نہیں کرنا، یہی ہے نا؟ ماں کو پتا ہے پھر آگے گا، یہ پھر منہ مارے گا، لیکن ماں کی محبت، آج ماں کو ستاتے ہیں، ماں پر چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو ہاتھ مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، آنکھیں ستا ستا کے ماں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ ماں اور باپ کی اگر بد دعا لگ گئی، وہ نہیں دیں گے بد دعا، یاد رکھنا آپ، لیکن آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں۔ کتنے بچے ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے اور گالی دینے کی وجہ سے ماں رو رہی ہے کہ اللہ مجھے نیک بنا، آپ ابا رو رہا ہے اللہ مجھے نیک بنا، میرے بیٹے کو نیک بنا، لیکن ہم لوگ ماں باپ کو کتنا ستاتے ہیں۔ جس طرح ماں پیشاب پخانے والے بچے کو گلے نہیں لگاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم جیسے گندوں کو بھی گلے نہیں لگاتے، لیکن جس طرح ماں نے نفرت نہیں کی، اللہ ہم سے نفرت نہیں فرماتے۔ ماں نے گود میں کب لیا؟ دوبارہ پاک صاف ہونے کے بعد۔ اللہ ہم سے نفرت نہیں فرماتے۔ ماں درارا میرے منع موختم، ماں درارا میرے منع موختم، چوں بوت کے شمع میں نمرختم۔ اے ماں باپ کی محبت پر ناز کرنے والوں، 1% کی بھیک اللہ نے چرند کو، پرند کو، درند کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ماں باپ کو بھیک دے دی۔ اے ماں باپ کی محبت پر ناز کرنے والوں، یہ 99% سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ جب 1% محبت میں ماں باپ کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں گلے نہیں لگاتے، یعنی اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ نہیں دیتے، جاؤ میرے بندے پہلے گناہوں سے پاک آؤ پھر ہماری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ۔ اصل میں اپنی عقل لڑاتے ہیں نا۔ اور یہ جو بہو بیٹی نے خط لکھا، اپنے دل کی بات لکھی نا، اس کو اللہ والی بننا ہے، اپنے دل کا آپریشن کرا دیا۔ اب یہ بیان بار بار سنیں گے، پتہ نہیں کتنے میسیجز رات تک آئے ہیں، اور آج دن میں بھی سارا ثواب ان خاتون کو مل گیا اپنی اصلاح کرانے کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ لکھتی اور ناشکری میں رہتی تو آگے اللہ فرما رہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری پر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے تکلیفیں مانگیں، ہمارا دین بھی نہیں کہتا، بادری دکھانے کو نہیں کہتے، عافیت مانگنا ہے۔ لیکن ہمارے پر، ہمارے بچے پر کوئی تکلیف آئی، کسی کی وجہ سے آئی، تو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ اب سنیے آپ، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایک پرچے کو پورا بیان کر سکوں، لیکن تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں جو کل رہ گیا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا اور بولنا پڑا۔ اس کو ہٹائیے گا ذرا۔ جب ہمارے پر، ہمارے اولاد پر، بزنس پر کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی بیوی سے تکلیف پہنچ گئی، شوہر سے تکلیف پہنچ گئی، ماں باپ سے، ساس سسر سے، اولاد کی جائز خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، غصہ آ گیا، 4 صورتیں ہیں، 5ویں کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ گالیاں دیں، مہینے 2 مہینے کے بعد پٹائی کریں، طنز کریں، اس کے گناہ کو یاد دلائیں، بس ہو گیا ختم۔ یہ سوچ کے تو سوچے اللہ نے کتنی بڑی نیکی کی توفیق دی، ورنہ ختم کرنے میں دیر کتنی لگنی تھی۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نیکی کی توفیق دی تو اللہ کے بندے اس کو ضائع کیوں کر پائے؟ ضائع کیوں؟ کیا ہم جو گناہ کر رہے ہیں آج ہم توبہ کریں تو ولایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیارے کو اذیت دینا صحیح؟ صرف 4 صورتیں، جو بھی تکلیف آئی، انشاءاللہ مزہ آئے گا، کوئی بڑی اس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، اور جواب آپ خود دیں گے، میں کسی چیز کا جواب نہیں دوں گا، میں صرف آپ سے پوچھوں گا، جواب آپ خود دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سمجھدار ہوگا نا وہ بھی جواب دے دے گا۔ جواب دیں گے نا آپ لوگ؟ اچھا جناب، کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، اولاد کی خواہش پوری نہیں ہوئی، وقت پر دودھ نہیں ملا، دوائی نہیں ملی، جو بھی باتیں سب ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، مومن کو تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ 100%، 100% فائدہ اٹھا لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ شاباش، دیکھو خود کا سب نے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہیں۔ سمد، اللہ الصمد، سمد کا مطلب جو ساری دنیا سے بے نیاز، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لہذا یہ پہلی صورت غلط ہوئی جناب۔ دوسری صورت،
یہ کہ 50% فائدہ بندے کو اللہ دے دے، 50% خود لے لے، یہ ممکن ہے؟ صحیح لگتا ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ بھائی بڑے اچھے دوست ملے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، کیا پیارے شیخ نے طریقہ سکھا دیا زندگی گزارنے کا، نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ تعالیٰ کا۔ جس کو چاہا بخار دے دیا، کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، جو کل عرض کیا تھا، یہ تفصیل تو نہیں آئی تھی کل کہ جہاز کرش ہو گیا، ٹرین ٹکرا گئی جناب، یہاں تک کشتی ڈوب گئی، 2 باراتیں گئی، یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کسی کو کینسر، اور جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں، تو یہ بے فائدہ کام ہوا، بے مقصد کام ہوا، فضول اور لغو کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو یہ بات بھی گئی، تینوں گئی نا بھائی۔ نمبر 4، اب صرف چوتھی شکل باقی رہتی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں 100% فائدہ مومن کا ہی ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں ہم آیت نہیں لکھواتے کیونکہ بغیر وضو کے ہاتھ میں لگ جائے، پیپر گر نہ جائے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ فرما دیجئے کہ کوئی مصیبت ہم پر نہیں آ سکتی جو لنا فائدہ عموم کے لیے ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں 100% مومن کا ہی فائدہ ہے۔ اس دلیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، سورہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کا سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا اللہ ہے، رکھوالا ہے۔ یہاں آیت میں جو لنا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، لنا کا لام آیا ہے، یہ نفع کے لیے ہے، ورنہ علا آتا جو ضرر کے لیے آتا ہے، یعنی 100% ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 میں سے چوتھی چیز کہ ہمارا ہی فائدہ ہے، بس یہی ہے، 5ویں کوئی چیز نہیں۔ حضرت نے بیان میں بھی فرمایا کئی مرتبہ کہ بھائی کسی کو 5ویں دلیل ہو تو لا دیں، ہم مشورہ کر لیں گے، اگر وہ دلیل لگی تو ہم بیان میں بتا دیں گے۔ 100% ہمارا فائدہ ہے، 100%۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت والا سے سنا یا کس سے سنا، لیکن کسی اللہ والے سے سنا، اتنا یاد ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ کہتا تھا کہ ہر بات میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہر بات اللہ نے ہمارے لیے بہتر رکھی ہے۔ بادشاہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو کٹ لگ گیا کوئی، تو وزیر کو کہا دیکھیے کیا ہوا، کہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں، ہمارا سب کا اسی میں فائدہ ہے۔ کا بڑا مولوی بنتا ہے، جیل میں ڈال دو اس کو۔ اس کے بعد شکار پر گیا، رستہ بھول گیا، آدم خوروں کے بیچ میں پھنس گیا، تو آدم خوروں نے کہا مارو اس کو، سب کھاؤ، بروس بناؤ اس کا، یا کوئی کنہ ونا جو بھی ہے وہ بناؤ۔ تو ایک کی نظر پڑ گئی، کٹ لگا ہوا تھا، کہ یہ تو عیب والا ہے، عیب والے کو تو مارتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ ہاں، جب اس کو جیل میں ڈالا تو اس نے کہا اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بادشاہ نے کہا خشکی چڑھی ہوئی ہے، بڑا ہے ہر بات میں بس ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو بادشاہ کی جان چھوٹی، وہ آیا وزیر کو بلا کر گلے لگایا، بڑے بادشاہ کا تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے، بس کیا بولنا ہے۔ بادشاہ نے بڑا اس کا گفٹ وغیرہ دیے، کہا تم نے جو یہ کہا تھا مجھے چوٹ لگی کہ اس میں خیر ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی۔ تم کس بات سے کہہ رہے تھے کہ جیل میں ڈلا تو خیر ہے؟ کہ میں تو آپ کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا مجھے آپ کو چھوڑ کر مجھے کھا جاتے، تو میرے لیے خیر ہوا۔ ابھی جب اللہ فرما رہے تو بات ہی ختم ہے نا۔ اور کیا پیارے شیخ دلیلوں کے بادشاہ، مثالوں کے بادشاہ۔ فرمایا میرا تو ایک ہی سوال ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں آئیں؟ آپ بھی کچھ ہوں کیا کریں نا، نیند بھی غائب ہو جائے گی۔ ان سب کے سردار امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، بیماری بھی آئی، نبوت کا اعلان ہوتے ہی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، بیٹوں کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے پاس گئیں، اور کتنی تکالیف آئیں تو بری ہوتی تو کیوں آتی؟ صرف یہ اتنا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سے عافیت مانگو، بہادری مت دکھاؤ۔ اب ایسی مزیدار بات آگے آ رہی ہے نا کہ پورے پرچے کی پڑھنے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت میر صاحب نے اس پرچے کا آپریشن بھی کیا تھا کہ آج کل لوگ زیادہ نہیں پڑھتے، ورنہ اس میں اور باتیں بھی لکھی تھی۔ اب سنیے آپ،
5 باتیں میرے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ 5 چیزیں اور بھی ہیں. اب یہاں دل سمجھ نہیں آ رہا تو یہاں آ جائیں. نمبر 1، مومن کے لیے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوتا ہے مگر عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غم سے گزارتے ہیں تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام کو حاصل کر لیں. حضرت والا نے 1991 یا 92 میں فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، بغیر مجاہدے کے تکلیف اٹھائے اللہ نہیں ملتے. میری تو ایسا حالت خراب ہوگی، آپ کو کیا بتاؤں. دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ آپ کو تو میرے حالات کا پتہ ہے، میرے جیسا دنیا میں تو کوئی کمزور ہے ہی نہیں. اور حضرت فرما رہے ہیں بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے اللہ نہیں ملیں گے. جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو کمزور ہوں، اور حضرت فرما رہے ہیں بغیر مشقت کے اللہ نہیں ملتے، اور دلیل والذین جاہدوا فینا کی تھی. اب میں پریشان. اچانک حضرت نے فرمایا گھبراؤ مت، جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غم اٹھانے کی، گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی دیتے ہیں، اور اس کو گزارتے بھی اللہ خود ہیں اس راستے سے. تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ مدد بھی اللہ فرمائے اور پھر انعامات لامحدود، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. کریم مالک ہے نا بھائی. اب سنیے ذرا یہ تکلیف کیوں آتی ہے، یہ سمجھ گئے نا کہ اونچا مقام اللہ نے دینا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے اس کو مقام. اور یہ بھی حضرت کا جملہ یاد رکھیے گا، فرمایا صدیقیت کی آخری سرحد صبر سے ملتی ہے. اور صبر کی 3 بتا دی باتیں، کل بھی بتا دی تھی. اللہ سنیے ذرا، اللہ تعالی اسے بڑی کوئی خوشی دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اس خوشی کو پا کر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غم دے کر اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پھر سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرح میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا غم دیا جو آپ کی کمر توڑے ہوئے تھا، مگر پھر انعام دے رہے ہیں اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر دیں گے، اس میں انتظار ہوتا ہے، اور محبوب کو تو انتظار کو نہیں کرایا جاتا کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیسے آپ کا اللہ نے ذکر بلند فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے بھی وہی آ رہی ہے، حدیث قدسی، کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی آئے گا. کلمے میں دیکھ لیجیے آپ، کوئی اگر 1,00,000 مرتبہ کوئی کافر پڑھ لے صرف لا الہ الا اللہ اور آگے محمد الرسول اللہ نہ کہے تو قبول ہی نہیں. اسی طرح اذان میں، اسی طرح تکبیر میں پھر یہ رہ جائے گا مضمون. یہ ہو گیا. نمبر 3، غم اور دکھ اور پریشانی سے گزرا ہوا پھر غمزدہ سے ہمدردی کرے گا، غرور نہیں کرے گا، اپنی نعمت پر اکڑے گا نہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑی تکلیف سے اسے بچا دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا غم دے دیا. 1969 میں حضرت نے ایک ملفوظ فرمایا تھا جو میرے پیارے مرشد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا، جو بعد میں حضرت کی آخری حیات مبارکہ میں یہ کتاب چھپی کہ خزائن معرفت و محبت کے نام سے. اس نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کراچی سے لاہور پہنچا ٹرین میں، تو ٹی ٹی آ کر ملا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے آپ کو کتنے کھٹمل نے کاٹا؟ کا 4. کا یہ لیجیے 4,000. کا کیوں؟ کا حکومت نے انعام رکھا ہے کہ آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر انعام. ایک کھٹمل پر کاٹنے پر 4 کھٹمل نے کاٹا 4,000. آسمان کی طرف دیکھا ہے اللہ کاش 100 کھٹمل کاٹتے تو اتنے تو ملتا نا یہ میرے کو اپن کو. تو دنیاوی تکلیف پر صبر کرنے سے اللہ جو انعامات دیں گے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ان انعامات کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ کاش میری دعا قبولیت کا ظہور نہیں ہوا ہوتا اور میری جلد کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور یہاں سارے انعامات ملتے. ٹرانزٹ میں کیا نخرے دکھانا، جہاں جانا ہے وہاں کا معاملہ ہے نا. ہم تو ٹرانزٹ میں ابھی، تو آسمان کی فکر کرنی چاہیے نا. اب آگے سنیے، اس پر جو حضرت نے فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی خوشی دینی ہوتی ہے تو پاگل نہ ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک انگریز نے، اس کا ہندو نوکر تھا جس نے لاٹری لگائی تھی جو حرام ہے، اس نے اس کا 50,000 کا انعام ملا پارٹیشن سے پہلے. انگریز نے کہا اس کو بتاؤں گا اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا.
اب گھوڑے پر بیٹھا کہ چل میرے ساتھ. وہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی، اس کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا. جب تھوڑا ہوش آیا تو انگریز نے کہا کہ بھئی تمہاری لیے خوشخبری ہے، تمہیں 50,000 کا انعام ملا ہے. کہا اچھا. لوگوں نے کہا آپ پجامہ آدمی ہے کہ آپ نے اس کو مار مار کے برکت بنا دیا، کہ اگر میں براہ راست اس کو بتاتا کہ 50,000 کا انعام ملا تو آٹکل ہو جاتا. تو حضرت نے فرمایا تو دنیا میں کفار اس طرح کیا ہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوں گی اس کے اندر. آگے سنیے، پھر بتا رہا ہوں کہ عافیت مانگنی ہے. غم کی وجہ سے بندہ اتنی تیزی سے مقام طے کرتا ہے جو خوشی والا طے نہیں کر سکتا. غم کی وجہ سے اللہ جو صبر کرتا ہے تو اس کو جو نور ملتا ہے، آپ بتاؤ، مانگنا نہیں، لیکن خدا نخواستہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر کام اس کی پسند سے ہو رہا ہے. نماز بھی حضرت نے فرمایا پڑھے گا، اگر پڑھ بھی لیا تو یہ جا، پتہ نہیں کیا حضرت کا جملہ تڑی مار وغیرہ کیا فرمایا یہ جا وہ جا بھاگ جائے گا، دعا بھی نہیں مانگے گا وہ. امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. ایک صبرت نیز فرزند و زن، صبر کیوں داری دے رب ظلمن. بھائی میاں بیوی میں کے چلی گئی، صبر نہیں، پیسے نہیں آ رہے، صبر نہیں، اولاد چلی گئی، صبر نہیں، اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، وہ انڈے پراٹھے کھا رہا ہے، کیسے صبر ہو گیا؟ تو فرمایا کہ جو غم دکھ آئے اپنے مربی سے پوچھو اور وہ جو نصیحت دے اس پہ عمل کرو، اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں. حضرت باقی تو یہ پورا صفحہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے فضائل بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ سے قرب بڑھ جاتا ہے. بیان ختم ہوا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت بہت تکلیف میں ہوں، دعا کر دیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی صاحب ہاتھ اٹھاؤ، اور کیا دعا کی کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بیماری بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، بیماری کی نعمت ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، آپ ہماری بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے. اب جو اب بہادری دکھائے گا مرے گا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کسی نے کہا، لیکن میرے دل میں آ رہا تھا کہ ایک جملہ مجھ سے رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے بیان بھی کروا دیا حضرت کے صدقے. وہ جملہ یہ رہ گیا تھا کہ جس خاتون نے ایسا لکھا تھا، پھر رات کو بھی 2 دفعہ پھر معافیاں مانگی، شوہر کے ذریعے پھر معافی مانگی، آپ کے سامنے 2 دفعہ معافی نامہ ہی آیا. میں نے تو یہاں تک اس جوش میں کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر یہ لڑائی جھگڑا اور یہ ہوگا تو ہماری بات آپ نہیں مانتے تو آپ پھر کہیں اور تعلق کریں، ہمیں خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ایک پرچہ آ گیا کہ مجھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو راستہ ہے، یہ جو در ہے حضرت کی شارع اولیاء، مجھے چھوڑنی نہیں ہے چاہے جان چلی جائے. لیکن فائدہ کتنا ہوا آپ کو میں بتایا، کتنے کیسے کیسے رات تک میسج آتے رہے، اور آج بھی. تو یہ جملہ کسی کے ذہن میں نہ رہ جائے کہ خدا نخواستہ ہم نے یہ کہا ہو کہ آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو. جاہل بھی نہیں کہہ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو تو اولاد سے محبت ہو اور ایک ماں اس کو ہم کہیں کہ آپ اپنے اولاد سے محبت نہ کرو. ہم نے صرف یہ سمجھانے کی کل کوشش کی قرآن پاک حدیث پاک سے، اور آج یہ کہ بھائی اس میں راز کوئی نہیں سمجھ سکتا. چند باتیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا فرما دیتے ہیں، باقی راز کون سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں.